ملک کی آزادی میں صحافت اور صحافیوں کا اہم اور غیر معمولی کردار رہا ہے۔ صحافیوں نے اخبارات میں انگریزوں کے خلاف کئی ولولہ انگیز مضامین لکھے جسے پڑھنے کے بعد مجاہدین آزادی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھے۔ انہی ممتاز صحافیوں کی فہرست میں مولانا محمد باقر ہیں، جنہوں نے انگریزی حکومت اور اس کے ظلم و زیادتی کے خلاف مضامین لکھے۔ مولانا محمد باقر دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر اور پہلے شہید صحافی ہیں۔ انگریزوں کے ظلم و زیادتی کے خلاف مضامین لکھنے کے پاداش میں انگریزوں نے 16 ستمبر 1857 کو انہیں توپ کے آگے رکھ کر شہید کر دیا۔ مولانا باقر کو شہید ہوئے آج 200 برس ہو گئے، مگر ان کا نام تاریخ کی صفحات پر آج بھی روشن ہے۔ اسی مناسبت سے بہار اردو میڈیا فورم کی جانب سے شہید صحافی مولانا باقر کی یوم شہادت پر ایک جلسہ بعنوان خراج عقیدت بہار اردو اکادمی کے کانفرنس ہال میں منعقد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت میڈیا فورم کے صدر مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض فورم کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر ریحان غنی نے انجام دیا۔ پروگرام میں مختلف شعبۂ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات، سیاسی رہنما و دانشوران نے مولانا باقر کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کی۔ ہندوستان کی آزادی میں صحافیوں کا اور صحافت کا جو رول رہا ہے وہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، چونکہ تمام صحافی حضرات یہاں تقریباً تشریف فرما ہے، اس لیے اس کے ذکر کی ضرورت ہے۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، سچائی کے لیے سینہ سپر رہیں اور ہماری آواز حق کی آواز بنے، جیسے علامہ باقر کی آواز ان کی شہادت در حقیقت حق کے لیے شہادت تھی۔ ہمیں اسی سے یہ پیغام لینا چاہیے کہ ہر حال میں ہمیں حق کی آواز بنے۔ پروگرام میں کلیدی خطبہ پیش کرتے ہوئے معروف نقاد اور کالج آف کامرس کے صدر شعبہ اردو کے پروفیسر صفدر امام قادری اپنے طویل مقالے میں مولانا محمد باقر کو قومی صحافت کا نقش اول قرار دیا۔ میں نے مولوی محمد باقر کو ہندوستان کی قومی صحافت کا نقاش اول کہا ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ صحافت اور سماج کے مسائل کو جوڑیں اور بنیادی باتوں کی طرف جو اس وقت ہندوستان کے مسائل تھے، خاص طور سے ہندو مسلم اتحاد، مسلکی اختلافات کو دور کرنا اور قومی مفاد کے لیے کام کرنا، مولوی محمد باقر نے اخبار کو اس سمت بڑھایا آگے اور یہاں تک کہ انہیں شہادت کا جام بھی پینا پڑا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر و رکن اسمبلی اختر الایمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافت اپنے دور کا آئینہ ہوتا ہے۔ اخبار کا رشتہ افکار سے ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ آج اخبار کا رشتہ کاروبار سے ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحافی حق بات لکھنے سے ڈرتے ہیں۔ مودی میڈیا اور چاٹوکاری کے پترکاریتا کے اس دور میں اس قسم کے پروگرام کی شدید ضرورت ہے۔ جب اندھیرا شدید ہو جائے تو چراغ جلانے کی ضرورت ہے، جب لوگ بکنے لگیں تو قلم کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ اور مولوی محمد باقر صاحب، جس کا ہمیں فخر حاصل ہے کہ اردو کا وہ عظیم صحافی جنہوں نے ملک کی قومی یکجہتی اور آزادی کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی، آج اس کو یاد کرنا قومی میڈیا کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ لیکن افسوس کہ لوگوں نے اسے بھلا رکھا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے اس پاکیزہ ترین تحریک کو آگے بڑھایا۔ صدارتی خطبے میں مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی نے کہا کہ مولانا باقر حق بات لکھنے اور بولنے کی پاداش میں شہید کیے گئے۔ شہید باقر کی زندگی اور ان کے احوال اور ان پر جو ابتلا اور آزمائش ہوئی اور جس طرح ان کو شہید کیا گیا، اس پر بہت تفصیلی باتیں مقررین نے کی۔ خاص کر کے کلیدی خطاب ڈاکٹر صفدر قادری کا تھا، جو بہت اہم تھا اور بہت محنت سے انہوں نے لکھا تھا، تو اس کو بہت غور سے لوگوں نے سنا اور ان کے سلسلے میں لوگوں میں واقفیت کم تھی، تو اب لوگوں میں واقفیت ان کے بارے میں ہوئی۔ یہ ایک بڑا فائدہ اردو میڈیا فورم کے اس پروگرام کا ہوا۔ بقیہ ظاہر ہے کہ جب پروگرام ہوا ہے تو اردو صحافت پر بھی کھل کر کے بات ہوئی، تجاویز پاس ہوئی ہیں۔ کچھ جو ہے وہ اردو اخبارات میں ہندی میں جو اشتہارات شائع ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں تجویز پاس ہوئی کہ اردو کے مالکان سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کو
اردو میں شائع کریں، چاہے اس کے لیے جو ہے ان کو کچھ نقصان مالی اعتبار سے برداشت کرنا پڑے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ MLC ڈاکٹر خالد انور نے کہا کہ اردو صحافت ہمیشہ سے ملک و ملت کی رہبری کرتی آئی ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اردو صحافت نے جنگ آزادی میں کردار ادا کیا ہے اور مولانا باقر کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ اردو صحافت ملک کے لیے، سماج کے لیے اور اس کے صحافی کسی بھی سطح پہ قربانی دینے کو تیار ہیں۔ آج ضرورت ہے اردو صحافیوں کے لیے کہ مولانا باقر، مولانا آزاد اور اس جیسے صحافیوں کو پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر مولانا انیس الرحمن قاسمی، امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم مولانا شبلی قاسمی، خانقہ منامیہ کے سجادہ نشین مولانا شمیم احمد منامی، MLC پروفیسر غلام غوث، معیشت میگزین ممبئی کے ایڈیٹر دانش ریاض، سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر اظہار احمد، بہار اردو اکادمی کے سابق سیکریٹری امتیاز احمد کریمی، مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی کے سابق پرو وائس چانسلر ڈاکٹر توقیر عالم وغیرہ نے بھی اظہار خیال کیا۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے عارف اقبال کی خاص رپورٹ۔